اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو اردو گرامر پڑھانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، آج کا تاریخ ہے 10 جون 2020، یوں بھی کہہ سکتے ہیں 10/6/2020، جماعت 7ویں، مضمون اردو اور اردو کا دوسرا حصہ جس کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے، گرامر جسے کہتے ہیں۔ تو عنوان کیا ہے؟ کلمے کی قسمیں۔ کلمہ کس سے کہتے ہیں؟ کلمہ وہ بامعنی لفظ جو انسان کے منہ سے نکلے تو کلمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میننگ فل لفظ، وہ میننگ فل جملہ، وہ میننگ فل بات جو انسان کے منہ سے نکلے تو کیا کہلاتا ہے؟ کلمہ کہلاتا ہے۔ کلمے کی قسمیں یعنی کہ کلمے کی اقسام، تو یہ انڈرلائن کر چکا ہوں تاکہ اسی کی وضاحت آگے ہو جائے گی، اسی کی تفصیل آگے ہو جائے گی، تو اسی کو ڈسکس آگے کیا جائے، اس لیے اس کو انڈرلائن کیا گیا ہے۔ تو کلمے کی قسمیں کیا ہیں؟ کلمے کی عام طور پر بچوں 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، ہاں، اینڈ حرف، ٹھیک ہے؟ تو اب ان تینوں کی بات ہو جائے گی، ان تینوں کو الگ الگ کر کے وضاحت کیا جائے گا۔ تو اسم کو ہم انگلش میں ناؤن بھی کہتے ہیں۔ وہ کلمہ یا لفظ ہے جسے کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو، اسم کہلاتا ہے۔ مثلاً اکبر، سری نگر، کرسی وغیرہ۔ پیارے بچوں، نیم آف پرسن، پلیس اینڈ تھنگ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام اسم کہلاتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ 3 مثالیں دی ہیں: اکبر، سری نگر تو کرسی وغیرہ۔ اکبر جو ہے یہ کسی شخص کا نام ہے، سری نگر جگہ کا نام ہے، اور کرسی کسی چیز کا نام ہے۔ بس یہیں تک تو یہ محدود نہیں ہے، بس یہ اکبر ہی تو نام اسم ہے، سری نگر ہی اسم ہے اور کرسی اسم نہیں۔ یہ تو آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، اکبر کی جگہ پر اگر ہم محمد لکھیں گے، احمد لکھیں گے، اکبر کیا کہتے ہیں، ولی لکھیں گے، علی لکھیں گے، کچھ بھی لکھیں گے، کسی بھی انسان کا نام، تو یہ ناون ہی ہوگا، یہ اسم ہی ہوگا۔ تو سمجھانے کی میں نے یہاں پہ آپ کو کوشش کی ہے۔ سری نگر کے بدلے ہم اگر لکھیں گے اب یاورا، کفوارہ، زرہمہ، مرہمہ، تو وہ بھی تو اسم ہی ہے۔ کرسی کے بدلے اگر ہم یہاں پہ لکھیں گے قلم، کاپی، کتاب، ہاں، کچھ بھی، قمیض وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ پر وہ جگہ کا نام اور یہ وہ شخص کا نام، جگہ کا نام اور چیز کا نام تو یہ اسم ہے۔ تو اب میں دوسری جو بات ہے اس پہ آتا ہوں، فعل۔ فعل کیا ہے؟ فعل کام کو کہتے ہیں۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جسے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ مثلاً راشد نے کھانا کھایا، راشد نے ایک کام انجام دیا، اس نے کھانا کھایا، یہ بھی تو ایک کام ہے۔ تو ثانیہ کھیل رہی ہے، ثانیہ نے کام کیا، وہ کھیل رہی ہے۔ سلیم لکھ رہا ہے، سلیم نے کیا کیا؟ وہ لکھ رہا ہے، تو یہ بھی کام ہوا، تو وغیرہ۔ ان جملوں میں کیا ہوا؟ کھانا کھایا، کھیل رہی، لکھ رہا، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اسی طرح سے ہم بہت سارے، میں پڑھ رہا ہوں، وہ لکھ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ فعل ہیں، یہ کام ہے۔ اور میں نے 2-3 جو جملے لکھے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو ان جو یہ 3 ہیں، اسم، فعل اینڈ حروف، سب سے کلیدی رول ہے کس کا؟ حروف کا۔ بڑے دھیان سے، لگن سے، دلچسپی سے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے بچوں۔ تو حرف کیا ہے؟ اگر حرف نہ ہو تو لفظ نہ ہو، جب لفظ نہ ہو تو جملے نہ ہوں، جب جملے نہ ہو تو سبق نہیں بنے گا۔ تو ان کا ایک کلیدی رول ہوتا ہے۔ دیکھو حروف کیا کرتے ہیں۔ حرف وہ لفظ ہے جس میں کسی شے کا کسی زمانے میں ہونا یا کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ان کو، یعنی کہ کن کو؟ ان حروفوں کو الگ بولا یا لکھا جائے تو یہ کوئی معنی نہیں دیتے۔ اگر ان حروفوں کو الگ لکھا جائے گا، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ مثلاً کو، یہ حروف ہیں، قا، کے، کی، سے، پر، تک، اگر، مگر وغیرہ، یہ سب حروف ہیں۔ دیکھو یہ میں نے الگ الگ کر کے لکھے ہیں تو کوئی معنی نہیں نکلا، کوئی مطلب نہیں نکلا، کوئی فائدہ نہیں ملا۔ تو دیکھو فائدے والی چیز یہاں تو فائدہ دیں گے ضرور۔ مثلاً آسیہ کو بخار ہے۔ دیکھو بچوں، دوسرا جملہ، اسلم کے دانت کیا ہیں؟ پیلے ہیں، ہونے چاہیے تھے سفید۔ قلم سے لکھتے ہیں۔ ان جملوں میں کو، کے، سے حروف ہیں، ہے نا حروف؟ لیکن دیکھو اگر ان جملوں میں سے ان حروفوں کو نکالا جائے تو کوئی معنی نہیں ہوگا۔ آسیہ کو بخار ہے، کو نکالو ذرا بچوں، پھر پڑھو کو کے بغیر۔ آسیہ بخار ہے، کیا کوئی دنیا کا کوئی شخص، کوئی انسان یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ جملہ ہے آسیہ بخار ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو آپس میں تعلق ہے، ان کا جو جوڑ ہے وہ واضح یہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کو نے ان کو آپس میں ملایا اور ایک واضح، ایک بامانہ جملہ بنا۔ آسیہ کو کیا ہے؟ بخار ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کیا کام کیا کو نے؟ ذرا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلاً
ایک نالا ہے، اس کے اوپر پل بنا ہے، ایک شخص کو دوسری بستی میں جانا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسری بستی میں پہنچ جانا کسی کام کے حوالے سے۔ تو کو نے یہاں پہ کیا کام کیا؟ جو پل نے کیا، پل کے ذریعے سے، پل کی وسعت سے اس نے نالے کو کراس کیا۔ اسی طرح سے آسیہ اور بخار، ان دونوں کے درمیان کو نے کس کا کام کیا؟ پل کا کام کیا، اور ایک میننگ فل، ایک بامانہ جملہ وجود میں آیا۔ تو یہاں پہ اسلم کے دانت پیلے ہیں، اگر ہم یوں لکھتے ہیں اسلم دانت پیلے ہیں، تو کوئی دنیا کی ہستی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کوئی معنی والا جملہ ہے، کوئی میننگ فل لفظ ہے، میننگ فل جملہ ہے۔ تو اس نے بھی پل کا یہاں پہ کام کیا۔ اسلم کے دانت پیلے ہیں، تو کے نے یہاں پہ ایک بامانہ جملہ بنایا۔ تو قلم سے لکھتے ہیں، اگر ہم یوں کہیں سے کو نکالیں، قلم لکھتے ہیں، تو پھر وہی بات، پھر بے معنی بات جس کا کوئی معنی نہیں ہو، ہر ایک بات کا کیا ہونا چاہیے؟ معنی ہونا چاہیے، مطلب ہونا چاہیے۔ قلم سے لکھتے ہیں، تو سے نے یہاں پہ پل کا کام کیا، آپس میں ان کو ایک تعلق، ایک ربط، ایک جوڑ پیدا کیا۔ تو پیارے بچوں، ان جملوں میں کو، کے، سے، یہ کیا تھے؟ یہ حرف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے کاپی پہ اس کو نوٹ کر کے یاد کریں بچوں، تاکہ جب انشاءاللہ میں کل آپ کو ضرور پوچھوں گا کہ اسم اور فعل اور حروف کیا ہوتے ہیں، تو مزید سبق لے کر میں آپ کے لیے آ رہا ہوں کل۔ تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، باقی وسلام۔